کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی سمجھ کا فرق ہے کہ مقدمات صغریٰ کبریٰ ترتیب دینے کے بعد عقل نظری کے نتیجے کو آپ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے وہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے مخصص ہے تو پہلے سے ہی ہے۔ مخصص متصل کی طرح منفصل بھی ہے عقل نظری میں۔ یہ تھا بیان آقا خمینی کا۔ کوئی آ کر آقا خمینی پر اشکال کرے کہ جو بات عقل نظری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمی نہیں ہے، پہلے سے ہی عام کے تحت مشکوک شامل ہے، اور عام کے اندر ہم تمسک نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مخصص متصل میں پہلے سے ہی شامل ہے، تو عقل نظری کے علاوہ مخصص منفصل میں بھی پہلے سے ہی شامل ہے، اللہ کے قانون کے اندر پہلے سے ہی شامل ہے۔ مخصص جو ہے اگر مشکوک مخصص ہے تو پہلے سے ہی ہے، اگر مخصص نہیں ہے تو پہلے سے نہیں ہے۔ سوال، یہ جدا ہونے کا کیا فرق ہو جایا کرتا ہے؟ جو بات آپ عقلی نظری کو کہہ رہے تھے کہ وہ بھی مخصص متصل میں شامل ہو جائے گا، تو مخصص منفصل بھی تو متصل میں شامل ہو جائے گا اس طرح، کیونکہ اللہ کے وہاں تو جو ہے پہلے سے مقرر ہے۔ یہ تھا آقا خمینی پر کسی نے اعتراض کیا۔ آقا خمینی اس اعتراض کا اب جواب شروع کر رہے ہیں۔ توجہ مبذول رہے کہ اب جو ہے آقا خمینی کی طرف سے اس مستشکل کا کیا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، عقل نظری اور مخصص منفصل لفظی میں فرق ہے، اگرچہ کہ واقع میں جو آپ بتا رہے ہیں اسی طرح ہے، ہم مانتے ہیں کہ واقع میں اسی طرح ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی اللہ کے وہاں معلوم ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ جس کی وجہ سے مخصص منفصل کو ہم عقل نظری سے جدا کرتے ہیں، اور وہ فرق یہ ہے کہ اللہ مصلحتوں کو جانتا ہے، اس لیے پہلے عموم کو بھیجتا اکرم العلماء۔ جان بوجھ کر اللہ ایک عام قانون بھیجتا ہے، جبکہ اللہ کے علم میں مخصص پتہ ہے لیکن پھر بھی نہیں بھیجتا وہ، تاکہ عوام کے ذہن میں یہ مصلحت بیٹھ جائے کہ علماء کا اکرام کرنا ہے۔ علماء کا اکرام اتنا اہم کام تھا کہ پہلے ایک عمومی قانون اللہ بنا دیتا ہے کہ نہیں، علماء کا اکرام کرو، بس کوئی بھی ہو، آپ کوئی مد نظر نہیں رکھا۔ یہ عمومی قانون بنانے کا مطلب یہ کہ علماء کے اکرام کو عوام کے ذہن میں پہلے نافذ کرنا چاہتا ہے اللہ۔ یہ مصلحت قانون میں بہت زیادہ ہوا کرتی ہے کہ پہلے عمومی قانون بنایا تھا کہ اس کی اہمیت ہے، پھر کچھ کمی بیشی ہو جاتے تو اس کے اوپر تبصرہ لگایا جاتا ہے، ایک نکتہ لگایا جاتا ہے، جو ہے حاشیہ لگایا جاتا ہے، تو حاشیہ بعد میں لگایا جا سکتا ہے، ایک عمومی قانون پہلے بنایا جاتا ہے، پہلے ایک عمومی قانون بنایا جاتا ہے۔ عمومی قانون یہی بنایا گیا، اللہ اگرچہ کہ جانتا ہے کہ فساق کو نکالنا ہے بعد میں، لیکن ابھی نہیں بیان کر، کیوں؟ اس لیے کہ علماء کے اکرام کو عوام کے ذہن میں نفوذ دینا مراد ہے، تاکہ عوام علماء کا اکرام سمجھ کر کہ یہ ہے ہدایت کا دروازہ، تم اس ہدایت کے دروازے کو کسی طرح بند نہیں کرو، یہ تمہارے لیے سب سے بڑا غیبت کے زمانے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اس کو تو کسی طریقے سے بند نہیں کرو۔ اللہ نفوذ دینا چاہتا پہلے کہ علماء کا اکرام لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، پہلے
یہ مصلحت ہے، اس لیے اللہ اسی وقت فساق کا ذکر بھی نہیں کرتا، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ فساق کو استثناء کرنا ہے، لیکن اس وقت نہیں کہتا وہ کہتا جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو اس وقت ہم فساق کو علماء سے استثناء کریں گے. ابھی تو فی الحال عوام کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ علماء کا اکرام کرنا ہے، وہ تبصرے کے طور پر نکالا جائے گا، وہ حاشیے کے طور پر نکالا جائے گا، وہ خصوصی طور پر استثناء نکالا جائے گا، بعد میں وہ چلتا رہے گا. اصل قانون لوگوں کے ذہن میں بیٹھنا چاہیے. السلام علیکم. تو خمینی کیا فرما رہے ہیں؟ خمینی فرما رہے ہیں کہ مخصص لفظی میں وہاں پر وہ مصلحت قانونی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، قانون بنانا ہے. اصل مصلحت قانونی کے پیش نظر ایک عموم کو پہلے بھیجا جاتا ہے جس کے اندر مشکوک فرد شامل ہو جایا کرتا ہے. بس عموم کے اندر مشکوک فرد کا ظہور پیدا ہو چکا ہے، اور عموم کے اندر جو ہے ہم عموم کے اندر جو ہے مشکوک فرد کو بھی شامل کریں گے کہ عموم کا ظہور مشکوک فرد کے اندر بھی منعقد ہو چکا ہے قانونی مصلحت کی وجہ سے. اللہ چاہتا ہے کہ قانون بن جائے. بس آپ کی بات ہم مانتے ہیں کہ مخصص عقلی نظری میں جس طرح پہلے سے ہی مخصص ہوتا ہے، اللہ کو پہلے سے مخصص متصل پتہ ہے نظری میں. کوئی بات ایسی تو نہیں تھی. بات یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کا قانون دیکھیں، قانون بنے گا تو پہلے عمومی بنے گا. پارلیمنٹ میں جب قانون بنتا ہے تو ایک قانون عمومی بنتا ہے، پھر کچھ خرابی سامنے آتی تو ایک تبصرہ، ایک حاشیہ لگایا جاتا ہے. تو اللہ بھی چاہتا ہے اسی قانونی جہت و مصلحت کو مد نظر رکھ کر کے ایک عمومی بات بتائے کہ اکرم العلماء، تمام علماء کا اکرام کرو، تاکہ لوگوں کے ذہن میں نفوذ کر جائے کہ علماء کا اکرام بہت اہم ہے. جی، ذہن کو آمادہ کرنا بالکل کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جی، ابھی اتوار کو ہم مجلس پڑھنے گئے، قبرستان کے اندر جو ہے مجلس ہوتی ہے ہماری ہر اتوار کو. تو مجلس جب ہم نے پڑھ لی تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو دعا ہے، یہ جو ہے یہ جو ہے کیا نام ہے، وہ زیارت پڑھتے ہیں، یہ نوحہ پڑھتے ہیں، یہ تو ہر وقت آدمی دیکھتا رہتا ہے، ایک ہی چیز تکرار ہوتی رہتی. اصل چیز جو آپ نے 5-10 منٹ کی جو مجلس پڑھی، اس میں انسان کو نئی روشنی ملتی ہے، وہ اصل ہوتا ہے پیغام. باقی تو یہ فارمیلٹیز ہے، سمجھ لیں ایک رسمی طور پر جو ہے ایک چلا ہے جو ہر روز ہم سنتے ہیں. تو اس آدمی کو جو ذہین تھا اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغام ہے اصل جو سب سے زیادہ اہم ہوا کرتا ہے، وہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. اصل باقی چیز تو فارمیلٹیز ہوتی ہے اصل میں. ٹھیک ہے، اس کے ثواب ہیں اپنی جگہ پر، لیکن وہ تکراری چیز ہے ہمیشہ، وہ چیز جو روز دیکھتا رہتا ہے. اصل چیز ہے وہ جو ہدایت کا پیغام ہے مجلس میں ملا کرتا. مجلس بھی وہی تکراری باتیں ہوں تو کیا، پھر وہ تو فارمیلٹیز ہو گئی. مجلس میں کوئی نیا پیغام ملنا چاہیے، عوام سوچے کہ ہاں واقعاً یہ چیز بہت اچھی ہمیں بتائے گی جو ہمیں پہلے نہیں پتہ تھی. تو اس مصلحت کی خاطر کہ یہ ہدایت کا دروازہ ہے، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ غیبت کے زمانے میں علماء کے اکرام ہر آدمی کے ذہن میں نفوذ کر جائے.
اور نفوذ کر جانے کے بعد کہیں جو خرابی نکلتی، کوئی فاسق نکل آتا ہے تو کہیں گے چلو فاسق کا اکرام نہیں کرو، باقی کا اکرام کرو. تو یہ ہوتا ہے. ہر قانون جب بنتا اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور نکلتی ہے. کوئی بھی کلی قانون بنے گا اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبصرہ لگانا پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی جو اس کے اندر خرابی پیش آئی جاتی ہے، نہیں اس لیے تبصرہ لگانا پڑتا ہے. سوائے قرآن مجید کے قانون کے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ اللہ کا کلام کر رہا ہے، اس میں کیا کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ قانون کا ایک اصل تقاضا اور طبیعت ہی ایسی ہے کہ ہمیشہ عمومی قانون بنایا جاتا ہے اور پھر اس میں کچھ خرابی نکلتی ہے تو اس کے اندر تبصرہ یا حاشیہ یا کوئی نوٹس لگائے جاتے ہیں. اسی نوٹس کا نام ہے مخصص منفصل. تو یہ مسئلہ تھی. خمینی کیا فرما رہے کہ دلیل لفظی عام میں اللہ کی مصلحت قانونیہ موجود ہے. مصلحت قانونیہ کا ادعا کیا، مصلحت قانونیہ موجود ہے کہ قانون کے اعتبار سے ہمیشہ ایک عام قانون بھیجا جاتا ہے. اگرچہ کہ اللہ کو پتہ ہے کہ فاسق کو بعد میں استثناء کرنا، لیکن عام قانون پہلے بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ ہدایت کے دروازے کی اہمیت لوگوں کو پتہ چلے. ہدایت کے دروازے کی طرف لوگوں کی طرف توجہ رہے، لوگوں کے وہاں پر نفوذ کر جائے. پھر جہاں خرابی ہوگی وہ کمی بیشی بعد میں پوری کی جا سکتی ہے. یہ ہے وہ مصلحت قانونیہ کہ جس کی وجہ سے ہم دلیل لفظی منفصل کو، مخصص منفصل کو عقلی نظری سے جدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات واقع میں ایسی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ فاسق کو استثناء کرنا ہے. جس طرح اللہ کو پتہ ہے کہ مبتلا بہی میں 40 فرسخ شامل ہے شامل نہیں ہے، وہ اس کی طرح جو اللہ کو پتہ ہے کہ فاسق جو ہے پہلے سے ہی اللہ کے ذہن میں، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ جو ہے استثناء ہونے والا ہے. لیکن پھر بھی اللہ کی روش قانون کو مد نظر رکھتے، مصلحت قانون کو مد نظر رکھتے تو پہلے عام بھیجے گا، اس کے اندر مشکوک فرد بھی شامل ہو جائے گا. صرف جو ہے یقینی جو فاسق ہے وہ نکل جائے گا. مشکوک فرد چونکہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ فاسق میں شامل کریں یا اکرم العلماء میں شامل کریں، پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے عام کا دائرہ اس کو شامل کر لیتا ہے. تو عام سے مشکوک مورد میں تمسک کرے. لیکن عقل نظری میں اگرچہ کہ مخصص منفصل کی طرح، اگرچہ کہ اللہ کو پتہ ہے کہ بعد میں مخصص بننے والا ہے، وہاں پر ہم تمسک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے جدا نہیں کیا. وہاں پر ہمارے علم میں نہیں آیا. اللہ نے تو اس وقت بھی جو ہے پوری طریقے سے بھیج دیا تھا. مخصص نظری میں ہمارا قصور ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں تھی. ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم عقل نظری کے اندر صغریٰ کبریٰ کے مقدمات کو تشکیل دینے اور ترتیب دینے میں وقت لگا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اللہ نے تو جو عام بھیجا اجتنب عن الخمر، وہ تو اپنی جگہ پر جو ہے عام جو ہے پہلے سے ہی موجود ہے، اور عام جو ہے اس کے اندر وہاں پر مخصص بھی پہلے سے ہی موجود ہے. اللہ کے علم میں ہونے کے بعد مخصص وہاں پر پہلے سے ہی موجود ہے. مخصص متصل عقلی نظری میں پہلے سے ہی موجود ہے، اس لیے عام سے وہاں پر تمسک نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ تھا جواب آقا خمینی علیہ رحمہ کا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کہ ہم نے پورے درس کا خلاصہ یہ نکالا کہ مخصص منفصل میں مصلحت قانونیہ ہے، اس لیے اس کو عقلی نظری سے جدا کر دیا. یہ اس کا خلاصہ ہے.
اور اس مصلحت قانونیہ کے ادعا کرنے کے نتیجے میں خالی ہم مراد جدی کو نہیں دیکھیں گے کہ اللہ کے مراد میں مخصص متصل ہے، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ قانونی مصلحت کیا ہے۔ اگرچہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ مراد جدی میں فاسق کو بھی جو ہے اکرم العلماء سے نکال دیا گیا، لیکن اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ظاہری لفظ کو قانونی جہت دیتے ہوئے عام طور پر شامل ہوگا، اور اس میں مشکوک فرد بھی شامل ہو جائے گا، اس لیے عام کو ہم مشکوک فرد میں بھی جاری کر سکتے ہیں مخصص لفظی منفصل میں، لیکن عقلی نظری بھی جاری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ مخصص لفظی منفصل میں اللہ کی طرف سے ابھی پورا حکم نہیں آیا ہے، لیکن مخصص عقلی نظری میں وہاں پر اللہ کی طرف سے پورا بیان ہو چکا ہے، جس میں مخصص متصل بھی موجود ہے۔ اس لیے وہ کوتاہی ہماری طرف سے کہ ہم نے نہیں سمجھا، ہم اشتباہاً سمجھے ہیں، اس لیے وہاں پر وہ بات چلے گی کہ مخصص منفصل اور مخصص متصل میں فرق رکھیں گے، عقلی نظری اور عقلی ضروری میں کوئی فرق نہیں رکھیں گے، سب کے سب مخصص متصل کی طرح ہے۔ صلی اللہ علیہ